چراغ جست بجھا دل سے ایک دھواں نکلا، چراغ جست بجھا دل سے ایک دھواں نکلا، لگا کہ آگ میرے گھر سے مہمان نکلا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج کا جو ہمارا انتخاب ہے وہ ہے یاس یگانا چنگیزی۔ آئیے جانتے ہیں یاس یگانا چنگیزی کا تعارف اور ان کی تصانیف۔ تو سب سے پہلے یاس کا نام واجد حسین تھا۔ یاس نے 2 تخلص استعمال کیے، پہلے یگانا اور بعد میں یاس تخلص استعمال کیا۔ اس کے بعد میں یاس کی پیدائش 1884 عظیم آباد پٹنہ میں ہوئی ہے، اور 1884 ہی میں اصغر گونڈوی کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ یاس کی وفات 1956 لکھنؤ میں ہوئی۔ یاس کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ یاس یگانا چنگیزی کے استاد کا نام بیتاب عظیم آبادی ہے۔ یاس یگانا کی شادی 1913 لکھنؤ سے ہوئی، اسی وجہ سے یہ لکھنؤ کے باشندے ہو گئے۔ یاس یگانا کی تصانیف، سب سے پہلے نشتر یگانا، یہ دیوان ہے، 1914 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں آیات وجدانی، یہ شعری مجموعہ ہے، 1927 میں شائع ہوا، اور ترانہ، یہ بھی مجموعہ ہے رباعیات کا، یہ 1933 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں چراغ سخن، یہ ایک تصنیف ہے، رسالہ، اور اس رسالے میں جو مضمون چھپتے تھے وہ تھے عروج و قوافی۔ 1914 میں یہ رسالہ شائع ہوا چراغ سخن کے نام سے۔ اس کے بعد میں گنجینا، یہ 1948 میں شائع ہوا، یہ کلیات ہے، اس میں تینوں مجموعوں کو یکجا کیا گیا ہے، جو یاس یگانا چنگیزی کے 3 مجموعے ان کو یکجا کیا گیا ہے گنجینا میں۔ اس کے بعد ان کی ایک بہت مشہور تصنیف ہے شہرت قاذبہ المعروف، یہ خرافات عجیز کے نام سے مشہور ہے، اور یہ 1925 میں شائع ہوئی۔ غالب شکن، یہ بھی ایک تصنیف ہے، 1934 میں یہ شائع ہوئی، مکتوب یگانا کے نام سے، بنام مسعود حسین رضوی ادیب۔ مسعود حسین رضوی نے اس کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد میں یاس یگانا چنگیزی نے خود کو غالب شکن کہا ہے۔ یاد رکھنا، یاس نے 1934 میں غالب شکن رسالہ نکالا، اس کو دوبارہ 1935 میں بھی چھاپا، یہ رسالہ تھا۔ یاس نے غالب کا تقابلی مطالعہ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آتش غالب سے بڑے شاعر ہیں، اور یہ مضمون جو ہے وہ رسالہ خیال میں 1915 میں شائع ہوا۔ یہ تقابلی مطالعہ جو ہے یہ رسالہ خیال میں شائع ہوا ہے 1915 میں۔ یاد رکھنا، یاس یگانا چنگیزی جو ہیں وہ غالب کے مخالف تھے، اور غالب کے جتنے ماننے والے لکھنؤ میں شاعر تھے یہ ان کے بھی مخالف رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو غالب شکن کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے انٹرسٹڈ کہانی ہے، ان کے استاد جو ہے جن کو یہ فالو کرتے ہیں، آتش اور غالب جو تھے ان میں شاعری کے لحاظ سے جو چشمک تھی اس کو انہوں نے برقرار رکھا، اس وجہ سے ان کا بہت سا وقت بھی برباد ہوا، اور اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور غالب کی شہرت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور آگے دیکھتے ہیں، یاس یگانا چنگیزی جو ہیں، یاس یگانا چنگیزی کو لکھنؤ میں منہ کالا کر کے، جوتوں کا ہار پہنا کر، گدھے پر بیٹھا کر لکھنؤ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد میں یاس کی جو تحریریں ہیں وہ رسالہ نظارہ میں شائع ہوئی ہیں۔ یاس کی کلیات کو کلیات یگانا کے نام سے 2003 میں محقق مشفق خواجہ نے شائع کیا ہے۔ یہ مشفق جو ہیں
ख्वाजा इन्होंने शाया किया 1903 में। इसके बाद या से गाना चंगेजी ने 1919 में अंजुमन खासाने अदब कायम की। या से गाना जो हैं नवल किशोर के अखबार अवध अखबार से भी वाबस्ता हुए। या से गाना की और तसानीफ जो हैं और तसानीफ में जो है वो है शहरत हमदर्दी और शहरत कारवां। इसके बाद में बाजे शोराए अजीम आबादी और मसाइले इंतकाम और रस्मो रिवाज वगैरह बहुत ही अहम तसानीफ हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है। शोहरत हमदर्दी, शोहरत कारवां, बाजे शोराए अजीम आबादी, मसाइले इंतकाम और रस्मो रिवाज। इसके बाद में यास की 2 और तसानीफ कलाम आतिश, बेरंग सयाब और तमाम शोरा ख्याल की खिदमत। ये 2 इनकी किताबें हैं, कलाम आतिश, बेरंग सयाब और तमाम शोरा का ख्याल खिदमत। ये इनकी 2 और किताबें हैं। इसके बाद में यास के आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए और सल्तनत मुगलिया के दरबार से वाबस्ता हो गए। या से गाना चंगेजी का पहला जो नाम है वो बाजिद हुसैन था और 1921 तक यास तखल्लुस इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद ये 1932 से बेगाना तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू किया और आखिर में अपने नाम में इन्होंने चंगेजी भी जोड़ दिया। इसके बाद या से गाना में जो है जज्बा अनानियत हद से ज्यादा थी, प्राउड मैन थे। इसके बाद में यगाना जो है इनकी ये किताब इनकी बहुत मशहूर तसनीफ भी है। यगाना तंजो मले और तंजो कबे के खालिक और हातिम दोनों थे। इन्होंने जो सफ़र किए और किस वजह से सफ़र किए वो भी देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने 1924 में इटावा को चले गए जहां इन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत की हो गए और इसके बाद 1925 में अलीगढ़ चले गए, वहां इनको एक प्रेस में मुलाजमत मिल गई। इसके बाद 1926 में ये लाहौर चले गए और वहां उर्दू मरकज़ से भी वाबस्ता रहे। यहीं लाहौर में ही इनकी बातचीत जो है थोड़ी सी या असगर गोंडवी से भी हो गई थी, इसीलिए असगर गोंडवी वापस गोंडा चले आए थे। इसके बाद 1928 में हैदराबाद चले गए और वहाँ महकमा रजिस्ट्रेशन में नकल नवीस की हैसियत से काम किया। या से गाना 1946 में मुंबई भी गए थे। तो नाजरीन ये था या से गाना चंगेजी का तारुफ और इनकी तसानीफ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।